السلام علیکم۔ AW اردو ناولز کی طرف سے خوش آمدید۔ ناول آبرو قسط نمبر 19۔ بیڈ پر آڑے تھرچے پڑے اس کے بے سود وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولی لیکن دھندلاہٹ کے باعث کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کئی بار پلکیں جھپکنے کے بعد ذرا منظر صاف ہوا تو سب سے پہلے اس کی نظر چھت پر لگے کانچ کے نفیس بڑے اور خوبصورت فانوس پر گئی۔ وہ اپنے گھر میں نہیں تھی، وہ احمر کے گھر میں بھی نہیں تھی، وہ اذلان کے بیڈ روم میں اس کے بیڈ پر تھی۔ اس کے ساتھ ہوا پچھلا سب کچھ کسی فلم کی طرح اس کی یادداشت کے دریچوں پر چلنے لگا۔ وہ اسی طرح بے سود لیٹی فانوس کو گھور رہی تھی۔ جیسے جیسے اسے سب یاد آیا کہ اس کے ساتھ کیسے کیا ہو چکا ہے، دو آنسو ٹوٹ کے آنکھوں کے کنارے سے گرے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کہیں بہت دور سے یہ صدائیں آ رہی تھیں۔ کوئی اسے فلاح کی طرف بلا رہا تھا۔ ہاں، شاید اسے ہی فلاح کی طرف، زندگی کی طرف، ایمان کی طرف بلایا جا رہا تھا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی، اور کیونکہ وہ ابھی زندہ تھی تو اس کا مطلب اس پر ابھی نماز بھی فرض تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن جسم نے 1 انچ بھی ہلنے سے انکار کر دیا۔ آنکھوں سے بے ساختہ ہی آنسو جاری ہو گئے۔ علیزہ خود ہی زیادہ بہتر جانتی تھی کہ اس کی روح زیادہ زخمی ہے یا جسم، لیکن اس کی نماز سے محبت اسے سب بھول کر ہمت کر کے اٹھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی، کچھ لمحے یوں ہی لیٹے رہنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جسم کے کچھ حصے بری طرح سن تھے اور کچھ پھوڑے کی طرح دکھ رہے تھے، جبکہ بیٹھتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے، بہت دنوں سے ٹھیک سے نہ کھانے پینے کی وجہ سے اور صحیح نیند نہ ملنے کے باعث۔ صحت ویسے ہی خراب تھی اور پھر یہ سب، لیکن اسے اٹھنا ہی تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور کمرے کا جائزہ لیا۔ اذلان وہاں موجود نہیں تھا۔ سکھ کا سانس لے کر اس نے قدم بیڈ سے نیچے اتارے، لیکن کھڑے ہوتے ہی لڑکھڑا کر واپس بیٹھ گئی۔ پیاس کے مارے اس کے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ وہ پھر سے اٹھی اور پانی تلاش کرنے لگی، لیکن وہاں پانی کا جگ موجود نہیں تھا جہاں وہ اکثر دیکھا کرتی تھی۔ وہ سہارے سے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی روم فریج تک پہنچی، ٹھنڈا پانی نکالا اور پوری بوتل ایک سانس میں ہی پی گئی۔ ایک دم ہی اسے توانائی کا احساس ہوا۔ اب اس نے باتھ روم کا رخ کیا۔ وہ پہلے کئی بار اذلان کے گھر اور اس کے کمرے میں آ چکی تھی۔ اسے تقریباً ہر چیز کا ہی پتہ تھا کہ کیا چیز کہاں رکھی ہے۔ غسل اور وضو سے طبیعت میں مزید بہتری آئی۔ وہ وہیں موجود سلائڈنگ الماریوں کی طرف گئی تاکہ اذلان کا کوئی کپڑا نکال کر پہن سکے۔ اتنے میں اسے ان الماریوں کے دروازے میں نصب آئینوں میں ایک عکس نظر آیا۔ وہاں اس کے علاوہ تو کوئی موجود نہیں تھا، تو یہ کس کا عکس تھا؟ اسے خود کو ہی پہچاننے میں دقت ہو رہی تھی۔ سوجی ہوئی آنکھیں، سیدھے گال پر انگلیوں کی چھاپ اور اسی سائڈ کا پھٹا ہوا ہونٹ کا کنارہ، اور گردن پہ جا بجا بربریت کے نشان۔ جتنی تکلیف اسے جسم میں محسوس ہو رہی تھی اس سے زیادہ دکھ اسے خود کو دیکھ کر ہوا۔ کیا حال ہو گیا ہے یہ میرا؟ میں ایسی تو نہیں دکھتی تھی۔ کیا کوئی ایک دن کی دلہن بھی ایسی دکھ سکتی ہے؟ اس نے کرب سے سوچا، لیکن یہ افسوس منانے کا وقت نہیں تھا۔ افسوس منانے کے لیے تو پوری زندگی پڑی تھی۔ اسے بس جلد از جلد اب اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہونا تھا۔ بلیک کلر کا سلکی مردانہ نائٹ سوٹ نکال کر اس نے پہن لیا۔ اذلان کے کپڑے اسے بہت بڑے ہو رہے تھے، لیکن ابھی اسے کچھ اور نہیں سوچ رہا تھا۔ اب اس نے اذلان کے وارڈروب کا رخ کیا، پشمینہ شال نکالی اور اپنے سر پر لپیٹ لی۔ یہ شال اس نے اور اذلان نے اس شاپنگ کے دوران لی تھی، جس پر علیزہ نے بڑی حیرت سے اس سے پوچھا تھا، آپ کی گرل فرینڈ کا حجاب کرتی ہے؟ ہاں، وہ حجاب میں اچھی لگتی ہے۔ اذلان کا جواب اسے اس وقت بالکل سمجھ نہیں آیا تھا۔ خیر، اب وہ نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ قیام میں کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا، سو بیٹھ گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ لبوں سے تو ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا، بس آنکھوں سے موتی چھن چھن کر گر رہے تھے، لیکن وہ آنسو اپنی بات اپنے رب تک پہنچانے کے لیے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کافی تھے۔ ہاں، وہ شکر کے آنسو تھے، وہ شکر ادا کر رہی تھی۔ اللہ نے اسے حرام موت اور حرام رشتے دونوں سے ہی بچا لیا تھا۔ اس کے ساتھ وہاں ہال میں جو کچھ ہوا ایک طرح سے اسی کے حق میں بہتر تھا۔ اس بہتر تدبیر کرنے والے نے سب کچھ ایسا پلان کر دیا تھا کہ جانے انجانے اذلان نے ہی اسے سب کے سامنے معصوم ثابت کر دیا۔ اذلان کا اسے زبردستی اپنے ساتھ لانا اور شادی شدہ ہونے کے باوجود دوبارہ سب کے سامنے نکاح کرنا اسی کے حق میں بہتر تھا۔ وہ اس بات پر شکر منا رہی تھی کہ نہ یہ رات اس نے قبر میں گزاری، نہ ہی کسی نامحرم کے بستر پر، بلکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ وہاں اس کے ماں باپ بھی چاہے لاکھ اس کے لیے پریشان ہوں گے، لیکن ایک بات کا اطمینان انہیں بھی ہوگا ہی کہ اس کی عزت محفوظ ہے، کیونکہ وہ اسے نکاح کر کے لے کر گیا ہے۔ بیٹھنا جب محال ہو گیا تو اس نے صوفے کا رخ کیا۔ گٹھری کی صورت صوفے پر لیٹ کر خود کو مکمل طور پر اس پشمینہ شال سے ڈھانپ لیا، اور اب شروع ہوا اس کا خاموشی سے آنسو بہانے کا شغل۔
یہ سب میں نے کیا کر دیا؟ وہ کتنی تکلیف میں ہوگی اس وقت۔ اذلان ابھی تک ٹیرس پر ہی بیٹھا خود سے ہم کلام تھا۔ وہ کوئی مافیا، اسمگلر یا ریپسٹ نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک بہت مشہور آدمی تھا، مکمل، خوبصورت، بہترین اور ایک آئیڈیل مرد، حکومت کا پسندیدہ ٹیکس پیئر، بے تحاشا فنڈنگز اور چیریٹیز دینے والا۔ علیزہ نے اسے بے عزت کر کے اچھا نہیں کیا تھا، وہ اس سے بھرپور بدلہ بھی لینا چاہتا تھا، لیکن یہ سب اس کے پلان میں ہرگز شامل نہیں تھا۔ صبح کی کرنیں افق پر پھیلنے لگیں، چڑیوں کی چہچہاہٹ سے اذلان کو چڑ سی ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت خاموشی اور تنہائی چاہتا تھا۔ وہ اپنے کیے پر پشیمان تو نہیں تھا، لیکن اسے علیزہ کی فکر ہو رہی تھی۔ اس نے واپس اپنے کمرے کا رخ کیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے قدم تھمے، کیونکہ علیزہ کا اس حال میں پڑا وجود ایک دم اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ لیکن اب وہ خود بھی فریش ہو کر آرام کرنا چاہتا تھا، اور اسے علیزہ کو بھی دیکھنا تھا، سو کمرے میں داخل ہوا۔ لیکن وہ تو بیڈ پر موجود ہی نہیں تھی۔ اذلان کی ایک دم بھویں سکڑی۔ یہ کہاں چلی گئی ہے اس حالت میں؟ لگتا ہے اسے اپنی زندگی عزیز نہیں۔ اگر اس نے روم سے ایک قدم بھی باہر نکالا ہوگا تو آج یہ اپنی جان سے جائے گی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے ایک طائرانہ نگاہ پورے کمرے میں ڈالی اور علیزہ کا گٹھری بنا وجود اسے صوفے پہ پڑا نظر آ گیا۔ اس کے اعصاب ایک دم ہی ڈھیلے پڑے۔ وہ وہیں تھی، اسی کے کمرے میں۔ اس نے جگہ بدل لی تھی، مطلب وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ بھی نہا دھو کر بالکل ہلکا اور فریش فیل کر رہا تھا۔ اچانک ہی اسے علیزہ کی کہی بات یاد آئی۔ مجھ سے بالکل بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ وہ باہر چلا گیا۔ علیزہ جوں کی توں آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ اذلان کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ وہ علیزہ کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کے اوپر سے ذرا سی چادر کھینچ لی۔ اذلان کی اس حرکت پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور اذلان کو اپنے اتنے قریب بیٹھے دیکھ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹنے لگیں۔ آج اسے اذلان سے بہت ڈر لگ رہا تھا، ایسا ڈر جو کبھی اتنے مہینوں میں محسوس نہیں کیا۔ ہاتھ آگے کرو، اذلان نے کہا۔ اس نے وہ انگوٹھی والا ہاتھ الٹا اس کے سامنے کر دیا۔ اسے لگا اذلان اپنی دی ہوئی انگوٹھی دیکھنا چاہتا ہے اور وہ اس کی انگلی میں نہ ہونے کی صورت میں اسے پھر سزا دے گا۔ چند لمحوں میں اتنی کہانی سوچ لی تھی علیزہ نے۔ بے وقوف عورت! یہ کہتے ہوئے اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ سیدھا کیا اور اس پر پین کلر رکھی اور اسے پانی کا گلاس بھی تھمایا۔ کھاؤ اسے فوراً! اس کا کہنا تھا بس۔ علیزہ نے جھٹ سے گولی منہ میں ڈال لی، جبکہ اذلان تو اس کا بگڑا ہوا زخمی چہرہ جبڑے بھیجے ضبط سے دیکھ رہا تھا، اور علیزہ کی نظریں بس زمین میں گڑی، وہ اپنا سر تک نہیں اٹھا رہی تھی۔ اب میری بات غور سے سنو، تمہارے پاس 5 منٹ ہیں۔ اپنی بات کہتے کہتے ہی ایک دم اس نے بالوں سے پکڑ کر علیزہ کا چہرہ اپنے منہ کے قریب کیا اور غصے میں دھاڑا۔ میں کوئی کتا ہوں جو تمہارے سامنے بھونک رہا ہے؟ جب میں بات کر رہا ہوں تو تم میری طرف دیکھو گی، سمجھی؟ علیزہ جو پہلے ہی خوفزدہ تھی، اس طرح دبوچے جانے پر بالکل ہی مرنے والی ہو گئی۔ اس نے ہذیانی انداز میں تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، کپڑے بدلو اور اپنے چہرے کا حال درست کرو۔ میں نیچے ٹیبل پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر 6واں منٹ لگا تو میں خود تمہیں لینے اوپر آ جاؤں گا، جو کہ یقیناً تم نہیں چاہو گی۔ یہ کہتا ہوا وہ کھڑا ہو گیا، لیکن پلٹ کر دوبارہ بولا، اور ہاں، ایسے تیار ہونا کہ تم ایک دن کی دلہن لگنی چاہیے ہو۔ ٹیبل انواع و اقسام کے ناشتوں سے سجی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ 10 لوگوں کی دعوت ہوگی اس ناشتے پر۔ سربراہی کرسی پر بیٹھا وہ اس کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ مالا تھوڑی دور ہاتھ باندھے مؤدب سی کھڑی تھی۔ اتنے میں علیزہ سیڑھیوں سے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی نیچے اترنے لگی۔ وہی سرخ نکاح والا جوڑا، ریڈ لپسٹک اور سیدھے کھلے ہوئے کالے ابشار جیسے بال۔ اس نے سارے نشان کافی حد تک میک اپ سے چھپا لیے تھے۔ اچھا، اب میرے نئے ویورز جو آئیں گے اس پہ ان کو لگے گا کہ یار یہ میک اپ اور یہ پشمینہ شال وغیرہ کہاں سے آئی، تو آپ لوگ پچھلے ایپیسوڈ وغیرہ جا کے دیکھیے، آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا اسٹوری کے بارے میں۔ وہ ٹیبل تک پہنچی ہی تھی کہ مالا آگے بڑھ کر اس کے گلے سے لگ گئی۔ دیکھا بیگم صاحبہ، میں نے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا کہ آپ ہی میری بیگم صاحبہ بنیں گی۔ کم ہیں لیکن یہ میری طرف سے منہ دکھائی آپ کے لیے۔ مالا نے ایک 500 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں دیا۔ علیزہ نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے وہ پیسے لے لیے۔ ایک اذلان نے اسے منہ دکھائی دی تھی، زناٹے دار تھپڑ۔ اس سے بہتر تو اس کی ملازمہ تھی، وہ سوچتی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت تک اس نے ایک نگاہ غلط بھی اذلان کی طرف نہیں اٹھائی، جبکہ وہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب جو میں تمہاری پلیٹ میں ڈالتا جاؤں اسے فنش کرتی جانا، گاٹ اٹ؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ وہی جملہ تھا جو ایک دن علیزہ نے اذلان کو کہا تھا۔ اذلان نے کپ میں چائے ڈال کر اس کے سامنے رکھی اور آملیٹ اٹھا کر اس کی پلیٹ میں ڈالا اور خود بھی ناشتہ شروع کیا۔ علیزہ کے لیے کھانا حلق سے نیچے اتارنا محال ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں مما پاپا کا کیا حال ہوگا، وہاں سب کیسے ہوں گے، کچھ کھایا ہوگا ان لوگوں نے کہ نہیں۔ اس کو اپنے گھر والوں کی فکر ستا رہی تھی۔
لیکن سامنے بیٹھے شخص کا خوف ایسا تھا کہ دھیرے دھیرے ناشتہ ختم کر ہی لیا۔ تمہارے لیے گیسٹ روم کھلوا دیا ہے، جب تک یہاں اس گھر میں ہو وہیں رہو گی تم، اذلان نے لٹ مار انداز میں کہا۔ جبکہ مالا تو اسی ٹینشن میں مبتلا ہو چکی تھی کہ دونوں میاں بیوی ہیں، الگ الگ کمروں میں کیوں رہیں گے؟ علیزہ کو بھی ملازمہ کے سامنے اس طرح دھتکارے جانے پر عجیب لگا۔ صحیح تو ہے، کم از کم اس مانسٹر کی شکل تو دیکھنے سے بچ جاؤں گی۔ ویسے بھی کون سا مجھے یہاں ساری زندگی رہنا ہے، میں کوئی ان کی معشوقہ یا محبوبہ تو ہوں نہیں جو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں رکھیں۔ اب بس اللہ پاک میری اس آدمی سے بھی جان چھڑوا دیں، مجھے مما پاپا سے ملنا ہے۔ گیسٹ روم کا بیڈ پر لیٹے سوچتے ہوئے اس نے پھر رونا شروع کر دیا کہ اچانک دروازے پر نوک ہوا۔ بیگم صاحبہ میں ہوں، مالا نے باہر سے صدا لگائی۔ اس نے آنسو صاف کیے اور دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں علیزہ کا موبائل تھا۔ یہ بھائی نے بھجوایا ہے۔ اس نے فون علیزہ کو تھمایا اور چلی گئی۔ اس نے جیسے ہی موبائل کھولا تو وہ تو بغیر پاس ورڈ کے ہی کھل گیا، جبکہ کل تک تو اس میں پاس ورڈ ہوتا تھا۔ اسے غور سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ اس میں کچھ تبدیلی ہو گئی ہے۔ اسکرین کی بائیں جانب کونے پر ایک چھوٹا سا لال ڈاٹ بلنک ہو رہا تھا، جیسے کیمرہ کی ریکارڈنگ کے وقت ہوتا ہے۔ ہو نہ ہو کچھ گڑبڑ تو ہے۔ علیزہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے فون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے، شاید اس میں ٹریکر لگا دیا گیا ہے یا اللہ جانے، لیکن اسے بات چیت میں احتیاط کرنی ہے یہ وہ سمجھ چکی تھی۔ ٹو بی کنٹینیو۔ AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول، ڈو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب۔